رسالت نعرہ حیدری نعرہ صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین عذب اللہ الذی عنکم رسائل البیت ویطہرکم تطہیرا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محترم کرام، دامن وقت میں گنجائش بالکل نہیں ہے. صرف 20 یا 22 منٹ میرے پاس ہوں گے. اسی میں میں نے اپنی تمام معروضات جو ہے وہ انشاءاللہ عرض کرنی ہے، اور انشاءاللہ 25 منٹ سے پہلے میں جو ممبر ہے اس کو چھوڑ دوں گا، اور پہلے سے کیونکہ ٹائم بہت اس وقت مختصر ہے. لیکن میں نے ظاہر ہے کہ میں اس بات پر مجھے بڑا اطمینان ہے کہ بہت ہی بہترین پڑھنے والوں نے یہاں پر پڑھا. دراصل پریکٹیکلی مجلس یہاں تمام ہو گئی اور بہت ہی خوبصورت پڑھا اور گریا ہوا. لیکن بہرحال جو معروضات اس مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر سکتا ہوں وہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ تیز جو اپنی میں نے گزارشات عرض کرنی ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر دوں. میرے ساتھ چلیے گا، تھوڑی بہت میری محنت وصول ہو جائے گی. ایک بار سوال پڑھ دیجیے گا. مولانا کل کے دن جو حضرات یہاں پر تشریف فرما نہیں تھے ان کے لیے میں تھوڑا سا مختصر بتانا چاہوں گا کہ ظاہر کہ کل میں نے صرف یہ بات عرض کی تھی کہ ایک دور دراز صحرا میں ایک جنگل میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آ گیا کہ ایک چھوٹے سے گروہ کو جو کہ 100-125 لوگوں پہ مشتمل تھا کہ کوئی ہزاروں کی فوج نے ان کو تہہ کیا، شہید کر دیا، اور اس کے بعد بھی پھر 2 سال 3 سال 4 سال 10 سال نہیں بلکہ کئی 100 سالوں تک، کم از کم 850 سالوں تک، یعنی 100 سال بنو امیہ کے اور 750 سال بنو عباس کے یہ مسلسل اعلان کیا جاتا رہا کہ وہ باغی حضرات تھے. انہوں نے حکومت وقت کے خلاف خروج کیا تھا، خلیفہ وقت کے خلاف خروج کیا تھا. ہر طرح سے دبانے کی کوشش کی گئی اور ہر طرح سے نظریاتی طور پر ان کو یہ ثابت کرنے کی قرآن کی آیتیں لائی گئی. اس ملعون یزید نے وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ کی آیت کو اس جگہ پر استعمال کیا اور کہا کہ ہمیں عزت دی اور تمہیں نعوذ باللہ اہل بیت کو نعوذ باللہ ذلیل کیا. لیکن وقت نے یہ ثابت کیا کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی کون ذلیل ہے اور کس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ معجزہ ہمارے سامنے ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا اپنا ذمہ لیا تھا، اسی طرح سے اس سانحہ کربلا، اس حدیث کربلا کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا. جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا کہ رسول پاک نے فرمایا، وقت نہیں ہے مختصراً بتاؤں گا، اشارہ کروں گا جناب فاطمہ سے کہ فاطمہ تیرے حسین پر ایک ایسی اللہ تعالیٰ قوم پیدا کرے گا کہ جس کے بوڑھے تیرے حسین کے بوڑھوں پر اور جس کی عورتیں تیرے حسین کی عورتوں پر اور جس کے بچے تیرے حسین کے بچوں پر روئیں گے. گویا ہم ہی وہ قوم ہے، ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. گویا قیامت تک اس بات کا بندوبست کر دیا گیا کہ مولا حسین پر رونے والوں اور مولا حسین کا ذکر کرنے والوں کا بندوبست صبح قیامت تک کے لیے کر دیا گیا. اس سے بڑا معجزہ کون سا نبی ہے جو لایا ہوگا اور کون سا رسول ہے جس نے اس سے بڑا معجزہ پیش کیا ہوگا. جس طرح کہ قرآن پاک ایک معجزہ ہے، اسی طرح سے ایک حرف قرآن پاک کا ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے حدیث کربلا اپنی جگہ پر موجود ہے اور اس میں کسی طرح کا اختلاف نہیں ہے، نہ شہداء کی قربانیوں پر اور نہ کسی شہید کا کون سا شہید کس طرح سے شہید ہوا اس پر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. تمام شیعہ سنی تمام مسالک اس بات پر متفق ہیں کہ اگر ہاتھ کٹے ہیں تو کس کے کٹے ہیں، سینے پہ برچی لگی ہے تو کس کے لگی ہے، گلے میں تیر لگا ہے تو کس کے لگا ہے. اس پر سرے بور اختلاف نہیں ہے، ذرا سا بھی اختلاف نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ تمام یہ کیوں یہ تمام معاملات پیدا ہوئے. آخر لوگ اہل بیت کے اتنے دشمن تھے کیوں؟ آخر یہ بغض علی کیا چیز ہے؟
آخر بغض علی لوگوں میں کی نسلوں میں خون میں کیوں چلتا ہوا آ رہا ہے؟ اگر حب علی چلتا ہوا آ رہا ہے تو بغض علی کیوں چلتا ہوا آ رہا ہے؟ ایک رسول پاک کے زمانے کا ایک واقعہ ہے، بڑی مختصر الفاظ میں بیان کروں گا، بس میرے ساتھ ساتھ چلیے گا کیونکہ میرے پاس وقت بالکل نہیں ہے۔ رسول بڑا مشہور واقعہ، میں صرف اشارہ کروں گا کہ رسول پاک کے گھاٹی سے نیچے تشریف لا رہے تھے رات کے وقت اونٹنی پر، تو کچھ منافقین نے وہاں پر یہ فیصلہ کیا کہ اس اونٹنی کو ڈرائیں گے، اونٹنی بھٹک جائے گی، رسول پاک اونٹنی سے نیچے تشریف لائیں گے، زخمی ہو جائیں گے، یا پھر آپ کے جو ہے وہ قتل کا منصوبہ تھا، اس کا باقاعدہ ذکر آیا ہے، بڑا مشہور ہے۔ تو اس میں پھر ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ جب وہ منافقین آئے اور انہوں نے آپ کے ڈرانا چاہا اونٹنی کو، تو اللہ تعالیٰ نے بجلی چمکائی، بجلی کڑکی اور روشنی ہو گئی، اور رسول پاک نے ان تمام لوگوں کو دیکھ لیا، ان تمام منافقین کو، اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ ان تمام منافقین کو میں نے دیکھ لیا، ان کا میں نے نام حضرت حذیفہ یمانی کو بتا دیا، صحابی رسول تھے، حضرت حذیفہ یمانی کو بتا دیا۔ تو حضرت حذیفہ یمانی کے پاس آ کر جو منافقین پوچھنے لگے کہ میرا نام بھی بتایا، کیا رسول پاک نے میرا نام بھی بتایا؟ تو رسول پاک تو حضرت حذیفہ یمانی ان کو یہی جواب دیا کرتے تھے کہ اگر آپ ہوں گے تو آپ کا نام بتایا ہوگا۔ اب رسول پاک سے غلطی تو ہو نہیں سکتی، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ ہوں اور رسول پاک کی نظر آپ پہ نہ پڑی ہو، بجلی کڑکنے کی بھی ضرورت کوئی نہیں تھی، اندھیرے میں بھی کیا رسول پاک کی نظر ایسی نہ تھی جو اپنے پیچھے بھی دیکھ لے، دائیں دیکھ لے، بائیں دیکھ لے، جو ہزاروں سال بعد کے واقعات کی پیشن گوئی کر دے، جس کے پاس غیب کا علم ہو، جو بڑے بڑے واقعات کی پیش گوئی کر دے، وہ کیا یہ نہیں دیکھ سکتا کہ اس کے سامنے کون لوگ کھڑے ہیں، ان کو پہچان نہیں سکتا، اندھیرا اس کی نظروں پہ حائل نہیں ہو سکتا؟ تو وہ منافقین تھے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، بہت سی باتیں بے چینی ہوتی ہے نا، کہ اگر رسول پاک ایسے کر دیتے، کاش کے رسول پاک ایسے کر دیتے، کاش کے رسول پاک جب آپ نے کرتاس مانگا تھا، کاغذ اور قلم مانگا تھا، کاش کہ آپ اس پہ تحریر لکھ لیتے، کاش کہ آپ ایسا کر لیتے۔ بات صرف اتنی نہیں ہے، جو بات دین کے لیے ضروری تھی وہ بہرحال رسول پاک نے کی۔ اگر میں کسی وقت میرا دل چاہتا ہے کہ میں رسول پاک سے ہاتھ جوڑ کر پوچھوں کہ یا رسول اللہ، آپ نے جب حضرت حذیفہ یمانی کو منافقین کے نام بتا دیے تھے تو باقی کوئی بتا دیتے، رہتی دنیا تک آخری صبح قیامت تک سب کو منافقین کے نام پتہ لگ جاتے ہیں نا، بھئی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے، سب کو پتہ لگ جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ میرا دل یہ کہتا ہے، میں نے اس پر غور کیا، میرا دل یہ کہتا ہے کہ رسول پاک لازماً اس بات کا جواب دیں گے، اور دیں گے، اور دے دیا اور دیا ہے، اور وہ جواب بھی یہ ہے کہ دیکھو صبح قیامت تک تمہیں ایک پیمانہ بتا دیا ہے، نہ صرف آج کے منافقین، ان منافقین کو صرف یہ نہیں کہ یہ 12 منافقین 14 20 25 صبح قیامت تک جاؤ، تمہیں ایک تعویذ دے دیا، اس تعویذ کو ہر شخص کے سامنے کرنا، اگر خوش ہو، اگر اس کا چہرہ کھل اٹھے سمجھ جانا کہ مومن ہے، اگر ناراض ہو جائے، ماتھے پہ شکنے آ جائیں تو سمجھ لینا منافق ہے۔ کیا رسول پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ اے علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق؟ کیا نہیں فرمایا؟ بالکل فرما دیا آپ نے، سیدھی سی بات تھی۔ تو آپ نے صبح قیامت تک ایک پیمانہ بتا دیا، اب اس پیمانے کے ذریعے جو اس پر، میں اب وقت نہیں ہے، میں بالکل آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صحاح ستہ جو اہل سنت کی 6 کتابیں ہیں، صحیح مسلم، صحیح بخاری، ترمذی، مستدرک، ان تمام میں یہ موجود ہے، یہ حدیث موجود ہے کہ اے علی تیرے سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، یعنی منافق ہمیشہ بغض رکھے گا، مومن ہمیشہ محبت کرے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ منافق جو ہے یہ کیا چیز ہے، اس کا کیا برین ہے، وہ کیا چاہتا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ منافق کی تعریف کیا ہے۔ منافق کی تعریف ہم عام طور پر یہ لیتے ہیں کہ جس کے دل میں کچھ اور ہو، زبان پہ کچھ اور ہو، سیدھی سی بات ہم کرتے ہیں یہ منافق ہوا ہے۔ منافق کے جناب ایک ڈاکٹرائن ہے پورا، منافق ایک باقاعدہ، ایک اس کے ذہن کا ایک باقاعدہ تجزیہ کریں تو آپ کو پتہ ہے ہر وہ شخص منافق ہے جو اپنی منفعت چاہے گا ہر صورت میں، جو اپنے دین کو اپنی دنیا پر قربان کر دے گا، جو کسی قسم کا جانی مالی نقصان، ہرگز اپنے بچوں کا کسی طرح کا بھی نقصان کسی قیمت پر برداشت نہیں کرنا چاہے گا، جو بڑے آرام سے اپنے دین کو قربان کر دے گا اور اپنی دنیا کو بچا لے گا، جس کو ہر صورت میں اپنی دنیا چاہیے ہوگی، جو ہمیشہ یہ چاہے گا کہ وہ لوگوں کے سامنے نیک اور پاکسا بنا رہے،
اور چاہے وہ چور ہو، ڈاکو ہو، ڈکیت ہو، چاہے وہ بدکار ہو، چاہے وہ شرابی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، لیکن لوگوں کے سامنے اس کی عزت برقرار رہے، محفل میں وہ نیک رہے، چاہے اس کی تنہائی کیسی بھی ہو. جیسا کہ مولا علی نے فرمایا کہ صرف مومن وہ نہیں کہ جس کی محفل نیک، جس کی محفل پاکیزہ ہے، بلکہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاکیزہ ہے، جس کی تنہائی پاکیزہ ہے. وہ گویا ثابت یہ ہوا کہ منافق وہ ہے جو ہر حال میں اپنا فائدہ چاہتا ہے، جو کسی قسم کا دینی نقصان کرنے کے لیے تیار ہے، لوگوں کے سامنے دیندار بنے گا. جیسا کہ مولا علی نے فرمایا کہ دنیا تمہیں تمہارے اعمال سے، جبکہ اللہ تمہیں کی نیت یہ ہوگی کہ وہ مالی جو ہے منفعت حاصل کرے، دنیا کے تمام فائدے حاصل کرے، سارا مال کھا جائے، ہر چیز کو وہ نگل لے، لیکن کسی طرح سے بھی اس کو نقصان نہ پہنچے، اس کا بال بھی بھیگا نہ ہو، اور وہ ہر طرح سے دنیا میں عیش و آرام کرے، اور اس کو دنیاوی جو دین ہے، جو اللہ ہے، اس سے اس کو کوئی غرض نہیں سوائے اس کے کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنی دینداری کو ظاہر کرے. ایک بار صلوات پڑھیے گا. مبنی کرام میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا. اچھا، اب اس وہ جو منافق ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب آپ ایک بات بتائیے کہ وہ منافق کس کے ساتھ کمفرٹیبل رہے گا، وہ کس کے ساتھ خوش رہے گا؟ جو اس کے مالی منفعت، جو اس کے مفادات کا تحفظ کرے، جو ہر صورت میں اس کے مفادات کا تحفظ کرے. اب منافق ہر اس شخص کے ساتھ خوش رہے گا، ہر اس حکومت کے ساتھ، ہر اس تنظیم کے ساتھ، ہر اس گروہ کے ساتھ، ہر اس مسلک کے ساتھ، ہر اس کے ساتھ منافق ہمیشہ کمفرٹیبل رہے گا جو اس کو دنیا کی مکمل آزادی دے دے اور اس کو سرٹیفکیٹ دے دے کہ تم دنیا میں جیسا مرضی کرو، جو مرضی کرو دنیا میں، لیکن تم نے جو ہے وہ کسی طرح سے بھی تمہیں دنیاوی طور پہ نقصان نہیں پہنچے گا. چاہے احادیث رسول کو بدلنا پڑے، چاہے اقوال رسول کو بدلنا پڑے، چاہے آیات قرآنی کا غلط ترجمہ کرنا پڑے، غلط تفسیر کرنا پڑے، تمہیں کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچے گا. اب ایسی صورت میں ایک منافق جو بہت سے صحابہ کرام کے ساتھ بھی کمفرٹیبل ہے، ہر ایک کے ساتھ کمفرٹیبل ہے، آخر اس کو مولا علی ہی سے بغض کیوں ہے؟ آخر اس کو اہل بیت سے ہی بغض کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے کہ مولا علی علیہ السلام دراصل حقیقت میں جانشین رسول تھے، اور دراصل حقیقت میں امام المتقین تھے. ایک لمحے کے لیے بھی مولا علی نے اپنے کسی نزدیکی یا دور کو کسی طرح کی بھی رعایت نہیں دینی تھی. اپنے اشد و من العدل، یعنی عدل سے آپ اتنی شدت کے ساتھ عدل پر قائم تھے کہ آپ نے آپ کے سگے بھائی حضرت عقیل بن ابو طالب تشریف لائے اور کہا کہ میرا وظیفہ بڑھا دو، میرا گزارا نہیں ہوتا. آنکھوں سے نابینا ہو گئے تھے، آپ نے ایک سلاخ کو گرم کیا، ہلکے سے ٹچ کی ان کے ہاتھ پہ اور ان کا ہاتھ جل گیا، اور آپ نے فرمایا کہ تم سے یہ ہاتھ کا جلنا برداشت نہیں ہو رہا اور تم مجھے آگ میں جلانا چاہتے ہو. ایک ایسا چھوٹا بھائی جو بڑے بھائی کی ذرا سا وظیفہ بھی نہ بڑھانا چاہے. اور ایک اور مثال دینا چاہوں گا، وقت بالکل نہیں ہے، میں انشاءاللہ اگر کچھ رہ گیا تو میں بعد میں پھر کبھی عرض کروں گا. میں نے کافی چیزیں تیار کی تھی، لیکن میں اس بات پہ خوش ہوں کہ بہت اچھا جو سوز خوانی ہوئی ہے اور مجلس جو ہے وہ وصول ہو گئی. ماشاءاللہ ایک بار سے بات پڑھ دیجیے گا. مومنین کرام، ایک اور مثال پیش کرنا چاہوں گا کہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کچھ اپنے عہدوں کے لیے، کچھ کہیں کی گورنری کے لیے، کہاں کے لیے، جب مولا علی علیہ السلام خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ کے پاس حاضر ہوئے، آ کر بیٹھے، اور دونوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب ہم اپنی رعایت کا اور ہم اپنے سابق الاسلام ہونے کا مولا علی کے ساتھ، مولا علی کے کزن تھے، پھوپھی کے بیٹے تھے حضرت زبیر، تو ہم جو ہیں وہ کچھ رعایت جو ہے وہ مانگیں گے اور ہمیں امید ہے کہ علی ابن ابی طالب ہمارے ساتھ ہی کریں گے. مولا علی علیہ السلام ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور جب انہوں نے کہا کہ ہم کوئی آپ سے بات کرنے آئے ہیں، آپ نے فرمایا ذاتی بات کرنے آئے ہو یا دین کی امور یا حکومت یا دینی بات کرنے؟ انہوں نے کہا ہم ذاتی بات کرنے آئے ہیں. آپ نے فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ. سامنے ایک چراغ رکھا تھا، اس کو بجھا دیا اور ایک دوسرے چراغ کو جلایا. انہوں نے پوچھا یہ یا علی یہ آپ نے کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں کوئی ذاتی بات کرتا ہوں تو یہ میرے اپنے خرچے کا چراغ ہے، اس کو جلا کر بات کرتا ہوں جب میں ذاتی بات کرتا ہوں. میں ایک لمحے کے لیے بھی بیت المال کی طرف سے آیا ہوا تیل اس کو جلانا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھتا.
میں ایک لمحے کے لیے بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اب اے طلحہ و زبیر بتاؤ کہ تم نے ان سے کیا کہنا تھا؟ طلحہ و زبیر نے کہا علی مولا آپ کو سلامت رکھے، ہمیں اجازت دی. اجازت لی اور چلے گئے. کہ انہوں نے سوچا کہ جو ایک بوند تیل بھی خرچ نہ کرنا چاہے بیت المال کی، وہ بھلا کسی کو کیا رعایت دے گا. اور پھر ایک موقع پہ عمرو ابن عاص نے تانا دیا تھا حضرت طلحہ و زبیر کو کہ اگر علی کے ساتھ رہو گے اور علی کے پیچھے جاؤ گے تو کھدر پہننے کو ملے گا، ساری زندگی کھجاتے پھرو گے. بڑا مشہور فقرہ ہے کہ اگر علی کے ساتھ رہو گے تمہیں ملے گا کچھ بھی نہیں. جیسا کہ ایک بات کہی تھی کسی نے کہ نماز پڑھنے کا مزہ مولا علی کے ساتھ ہے اور کھانے کا مزہ دسترخوان امیر شام کے ساتھ ہے. ایک دفعہ سے بات پڑھ دیجیے گا. مومنین کرام یہی وجہ ہے کہ میں اس بہت سی باتوں کا ہم سوال لینا چاہیں گے کہ جب خلیفہ اول کا دور آیا، بڑا مختصر پوچھنا چاہوں گا، سوال کرنا چاہوں گا، جب خلیفہ اول کا دور آیا تو ان کے ساتھ جنہوں نے جنگ کی، آپ نے کہا مانعین زکوٰۃ ہیں، منکرین زکوٰۃ ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، ان کے ساتھ آپ نے جنگ کی، آپ نے ان کو کافر قرار دیا، آپ نے ان کو جہنمی قرار دیا. وہ کون تھے؟ منکرین زکوٰۃ تھے. اس کا مطلب یہ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا. زکوٰۃ دینے سے بھی اس لیے انکار کیا تھا، کہا تھا کہ تم سچے جانشین رسول نہیں ہو، جن کو رسول پاک نے اپنا جانشین مقرر کیا تھا، ہم نے ان کو زکوٰۃ دینی، ہم بھلا آپ کو زکوٰۃ کیوں دیں. اس سے منع کیا تھا، ان سے جنگ کی گئی، ان کا قتل عام کیا گیا. جنہوں نے خلیفہ اول کے ساتھ جنگ کی ان کو آپ نے کیا کہا؟ منکرین زکوٰۃ کہا، ان کو آپ نے جہنمی کہا، ان کو آپ نے کافر کہا. خلیفہ دوم کو ایک شخص ابو لولو فیروز نے قتل کیا، چھڑا مار دیا، آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا مجوسی تھا، قتل کرنے آیا تھا. خلیفہ دوم کو قتل کر دیا، مجوسی تھا، کافر تھا ابو لولو فیروز، اس کو بھی آپ نے کافر قرار دیا. خلیفہ اول کے ساتھ جس نے جنگ کی آپ نے کافر قرار دے دیا. خلیفہ دوم کے ساتھ جس نے جنگ کی آپ نے کافر قرار دے دیا. خلیفہ سوئم کا جس نے گھر کا محاصرہ کیا 40 دن تک، خلیفہ سوئم کا، اور 40 دن تک محاصرہ رہا اور وہاں پر پانی بند کر دیا، سب کچھ کر دیا. اس کے بعد آخر کار 40ویں دن ان لوگوں نے خلیفہ سوئم کو قتل کر دیا. آپ نے کسی بات پر غور نہیں کیا، آپ نے نہیں پوچھا کہ کیوں آئے تھے، کس لیے آئے تھے، کیسے آئے تھے. آپ نے فرمایا خارجی تھے، کافر تھے، جہنمی تھے، اس لیے خلیفہ سوئم کو قتل کر دیا. اب آپ کا یہ پیمانہ ہے، جب آپ کہتے ہیں نا حق جاریہ، جب آپ کہتے ہیں حق جاریہ تو خلیفہ اول کا خلاف لڑنے والا بھی کافر، مجوسی، جہنمی، خلیفہ دوم کو قتل کرنے والا بھی کافر، خلیفہ سوم کو قتل کرنے والا بھی کافر. اب چوتھے خلیفہ جب تشریف لائے ہیں تو ان سے جنگ کرنے والا کافر نہیں ہے، ان سے جنگ کرنے والا، ان کو قتل کی نیت کرنے والا. مولا علی کو قتل کرنے کی نیت سے جنگ صفین میں آئے تھے، مولا علی کو قتل کرنے کے لیے جنگ جبل میں لوگ آئے تھے. وہ تو دوسری بات ہے کہ مولا علی کسی کے ہاتھ آتے تو قتل ہوتے. جنگ نہروان میں اگر مولا علی کسی کے ہاتھے، اگر مولا علی کسی کی اس میں آ جاتے تلوار کی زد میں تو کیا شہید نہ ہو جاتے؟ قتل کرنے کی نیت سے جو لوگ آئے تھے، قتل کرنے کی نیت سے آئے، وہ رضی اللہ بھی تھے، وہ کاتب وحی بھی تھے، وہ مومنین بھی تھے، وہ سارے کچھ رہے. پہلے 3 کے لیے آپ کا پیمانہ اور چوتھے کے لیے آپ کا پیمانہ اور. کیا وجہ تھی؟ حضور والا یہ اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ آخر جو 3 کے ساتھ جو لوگ کمفرٹیبل تھے وہ کیوں تھے؟ ان کو مراعات مل رہی تھی، ان کے مفادات کا تحفظ ہو رہا تھا. جب چوتھے خلیفہ میں آنے کے بعد ہر طرح کی مراعات اور تمام چیزوں سے انکار کر دیا، ہر طرح کی رعایتیں دینے سے انکار کر دیا، صرف دین پر چلنے کے لیے حکم دیا، تو وہ ان کے خلاف ہو گئے. اسی لیے وہ منافقین کہلائے. بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اسی لیے وہ منافقین کہلائے. اور منافق چونکہ مولا علی کے ہمیشہ خلاف رہے، بغض میں رہے، اور تا صبح قیامت یہ تمام جو منافقین ہیں یہ مولا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کا اعلان ہے کہ یہ صبح قیامت اے علی صرف منافق تجھ سے بغض کرے گا اور صرف مومن تجھ سے محبت کرے گا. مومنین کرام، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہ تھی کہ میں اپنی موضوعات کچھ اور بیان کرتا. بہرحال میں نے کوشش کی کہ انتہائی مختصراً کچھ چیزیں اس میں رہ گئی ہیں، میں کوشش کروں گا کہ آنے والی مجالس میں ان باتوں کو ضرور بیان کروں. بس مومنین کرام، کل جیسا کہ میں نے آپ سے روانگی بیان کی تھی، آج کا دن ہے
کہ کربلا کی سرزمین ہے اور مولا حسین کی آمد آمد ہے. مولا حسین تشریف لاتے ہیں, رستے میں غر کا لشکر آتا ہے اور لشکر آتا ہے. غر نے آ کر کہا کہ یا حسین آپ یہاں سے آگے نہیں جا سکتے, آپ یہاں پر ہی رکے رہے. مولا حسین نے فرمایا کہ ہم یہاں سے آگے ضرور جائیں گے اور ہم تمہاری بات کے پابند نہیں ہیں. غر نے زبردستی آپ کی گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر اس کو موڑنا چاہا تو مولا حسین نے ایک جلال بھرا جملہ کہا. دراصل اس کی حکمت کچھ اور تھی. آپ نے فرمایا اے غر, تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. غر نے ایک دفعہ چونک کر دیکھا مولا حسین کی طرف اور لگام کو چھوڑ دیا اور عرض کی اے حسین ابن علی, آپ کی والدہ جناب فاطمہ الزہرا اگر نہ ہوتی تو میں آپ کو اس بات کا جواب دیتا. مولا حسین نے وہیں سے اندازہ لگا لیا کہ جو فاطمہ الزہرا کا احترام کرنے والا ہے وہ بلا جہنمی کیسے ہو سکتا ہے. آہستہ آہستہ غر کو اپنے نزدیک کیا. نماز کا وقت آیا, پیغام بھجوایا اے غر, کیا تم ہمارے پیچھے نماز پڑھو گے یا نہ؟ غر نے جواب بھیجا فرزند رسول, آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے پیچھے نماز نہ پڑھیں کیسے ممکن ہے. یزید کی فوج کا کمانڈر ہے, یزید کی فوج کا. بہرحال مختصراً آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ چلتے چلتے اب وہ جو راستہ تھا وہ کوفہ کا بھی نہیں تھا, کوفہ سے ایک الگ راستہ تھا. اگر نقشے پر آپ دیکھیں تو اتنا زیادہ مولا حسین کا قافلہ آگے نکل چکا تھا کہ اگر کوفے کی سمت جاتا تو کوفے جا کے واپس آ جاتا, یعنی اتنی دور جا چکا تھا. لیکن اس کی سمت کوفہ نہ تھی بلکہ کوفہ کے علاوہ ایک اور نامعلوم مقام تھا. اس جگہ پر پہنچتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ گھوڑا رک گیا ہے, چلنے سے انکار کر دیا ہے. رک گئے, اب آگے گھوڑا بڑھتا نہیں. مولا حسین نے فرمایا کہ سامنے جو بستی ہے یہاں کے لوگوں کو بلاؤ. لوگ آئے, آگے پوچھا ہے لوگوں یہ بتاؤ کہ ذرا اس جگہ کا نام کیا ہے. ایک جوان آگے بڑھتا ہے, کہتا ہے مولا اس کو نینوا کہتے ہیں. کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ دوسرے نے عرض کیا مولا اس کو شت فرات کہتے ہیں. تیسرے نے عرض کی مولا اس کو غازریہ کہتے ہیں. مولا حسین نے فرمایا نہیں, اس کے بعد بھی بتاؤ کہ کچھ اور اس کا نام ہے کہ نہیں. ایک بوڑھا چھڑی ٹیکتا ہوا آگے بڑھا اور فرمایا یا مولا حسین اے فرزند رسول, جتنا جلد ہو یہاں سے نکل جائے. اس جگہ کو کرب و بلا بھی کہا جاتا ہے. ایک مٹھی میں خاک کو اٹھایا, خاک کو اٹھا کے سوکھا. مولا عباس سے فرمایا عباس ہماری منزل آ پہنچی, ہم یہاں سے آگے نہیں جا سکتے, یہیں پر اپنے خیمے لگا لو. اتنی دیر میں جناب زینب نے مولا عباس کو بلا بھیجا اور عرض کی اے بھائی حسین یہ کیسی جگہ پر ہم رک گئے, میرا دل بڑا گھبرا رہا ہے. زینب کا دل اپنی قابو میں نہیں, میرا کلیجہ حلق کو آتا ہے. اے میرا حسین پتہ نہیں کیسی خوشبو ہے. مولا حسین اے میرے بھائی حسین اس مٹی سے تو آپ کے خون کی خوشبو آتی ہے. آخر یہ کیسی خوفناک جگہ ہے, ایسی کیسی اجاڑ جگہ ہے. اے مولا حسین ہو سکے تو یہاں سے روانہ ہو. مولا حسین نے فرمایا بہن زینب ہماری منزل آ چکی. اور اس کے بعد پھر آپ نے بنی اسد سے اس زمین کو خریدا. بنی اسد کے مردوں کو بلایا, کہا ہے بنی اسد میں تمہیں یہ زمین کے پیسے واپس کرتا ہوں, زمین تمہیں ہبہ کرتا ہوں, صرف اتنی مہربانی کرنا کہ کچھ دنوں کے بعد ممکن ہے کہ دشمن ہمیں شہید کر دے. ہماری بے گوروں کفن لاشیں پڑی ہوگی, ان کو دفن کر دینا. پہ فرمایا اپنی عورتوں کو بلایا, عورتیں آئی. فرمایا اے بنی اسد کی عورتوں تمہارے مرد اگر دشمن کی فوجوں سے ڈر کر ہماری لاشوں کو دفن نہ کرے تو تم رات کی تاریکی میں آ کے واہ غربت حسین, واہ غریب حسین کیا غربت ہے آپ کی. اور کہا کہ اے عورتوں رات کی تاریکی میں آ کے چپکے سے ہماری بے گوروں کفن لاشوں کو دفن کر دینا. اور پھر فرمایا کہ اپنے بچوں کو بلاؤ. پھر بچوں سے کہا ہے بچوں اگر تمہارے گھر کی عورتیں اور مرد ہماری لاشوں کو دفن نہ کرنا چاہے تو تم کھیلتے کھیلتے یہاں پر آنا, ایک ایک مٹھی اٹھانا اور ہماری لاشوں پر ڈالتے جانا.
للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلبت ینقلبون۔ مولا حسین کے صدقے میں آپ تمام حضرات جتنے بھی مومنین آئے ہیں ان کا آیا قبول فرما۔ مالک ان کو قدم قدم پر اجر عظیم اور اجر جزیل عطا فرما۔ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، ان کو گرم ہوا نہ لگے، بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اور جو قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں ان کو رہائی عطا فرما، اور کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کی، اس بیماری کو جلد رفع فرما، اور پوری شان و شوکت کے ساتھ ہمیں غم حسین منانے کی توفیق عطا فرما۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین